السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد ابراہیم، امام و خطیب درگاہ حضرت فضل احمد گنج مراد آبادی علیہ رحمۃ الرضوان، آج جو آپ لوگ حاضری کے لیے آئے ہیں تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو بارگاہ جو حضرت قطب الاقطاب غوث زماں حضرت علامہ مولانا شاہ فضل احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مقدسہ ہے، اور جو دوسری جانب دیکھیں تو دادا احمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، اور بیچ میں یہ جو گنج مراد آباد جنہوں نے بسایا ہے یہ ان کا مزار شریف ہے۔ اور آپ کی تاریخ پیدائش کم رمضان المبارک 1208 ہجری ہے، اور تاریخ وصال آپ کا جو ہے 1313 ہجری ہے۔ لہٰذا یہاں کے اس وقت موجودہ صاحب سجادہ حضور معروف الرحمن صاحب قبلہ، حضور معروف میاں صاحب جو حضور فضلو میاں صاحب علیہ رحمۃ الرضوان جو پہلے سجادہ نشین تھے، ان کے بڑے صاحبزادے ہیں جو اس وقت موجودہ صاحب سجادہ ہیں۔ اور اس بارگاہ کے بارے میں کیا ہی کہا جائے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک شعر کے ساتھ کہ سر میں سودا ہے فضل رحمہ کا، دل میں نقشہ ہے فضل رحمہ کا، سر کے بل آؤ معرفت والو، فیض بڑھتا ہے فضل رحمہ کا، اور جس سے ہندوستان روشن ہے وہ اجالا ہے فضل رحمہ کا، اور جس نے لاکھوں ولی بنا ڈالے ایسا رتبہ ہے فضل رحمہ کا۔ یہ حضور سیدنا شاہ فضل احمد علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ ہے۔ یہاں دور و دراز سے لوگ تشریف لاتے ہیں، اور ہر دور کے علماء، محدثین اور پیران عظام تشریف لائے ہیں۔ اولیاء کرام اپنے وقت کے اس بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور بڑے بڑے پیران عظام اس بارگاہ سے فیض یاب ہیں، اور جو آج پوری دنیا سے فیض حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حضور سیدنا شاہ فضل احمد علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اور بے شمار آپ کے واقعات ہیں، انشاءاللہ العزیز حضرت نے تو بتا ہی دیا ہے اس طریقے سے، اور اللہ رب العزت نے موقع دیا تو پھر کسی موقع پر حضرت کا بیان ہوگا، اس میں آپ تمامی حضرات سماعت فرمائیں گے۔ السلام الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ لوگ آئے اور یہاں پہ زیارت کی غرض سے، اور اسی بیچ میں آپ لوگوں کو یہ شوق پیدا ہوا کہ یہاں کی بارگاہ کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات فراہم کی جائیں، تو بہتر تو یہی تھا کہ آپ کہ یہ جو اپنی یہاں کی خانقاہ سے کتاب شائع ہوئی ہے اس میں آپ مولانا بابا کی سوانح وغیرہ پڑھیے تو آپ کو معلومات ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال مختصراً ہم آپ سے یہ بتائیں کہ مولانا بابا حضرت مولانا شاہ فضل احمد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1208 سن ہجری میں ہوتی ہے، اور آپ نے 1313 ہجری میں پردہ فرمایا۔ تو یہ عرصہ جو آپ کا گزرا یہ بڑا ہی درویشانہ، اور پورے عالم میں آپ نے کی روحانیت کے ڈنکے بجے ہوئے تھے۔ یہ ایک عرصہ اتنا جو رہا ہے، اس میں آپ نے زیادہ تر جو فروغ دیا ہے وہ نقشبندیت کو فروغ دیا، لیکن قادریہ، چشتیہ، سلاسل سے بھی آپ نے بیعت کیے ہیں۔ یہاں پہ شروعاتی دور جو آپ کا گزرا تو اس میں قادریہ سلسلے میں آپ بیعت فرماتے تھے، لیکن بعد میں چونکہ طبیعت مائل تھی نقشبندیت کی طرف، تو وہاں سے آپ نے پھر جو مرید یہاں کیے وہ نقشبندیہ سلسلے سے کیے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد آفاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پرپوتوں میں ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیر و مرشد تھے، آپ ان کے خلیفہ، اور اس وجہ سے آپ کو تمام سلاسل میں اجازت حاصل تھی۔
مولانا بابا کے نسبی اعتبار سے آپ دیکھیں تو پدری جو سلسلہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی و حسینی ہیں۔ یہ دور وہ والا دور ہے جس وقت حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، چونکہ آپ عمر میں کم تھے حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ، تو ماں کی طرف سے آپ کا سلسلہ اپنے وارث پاک سے بھی ملتا ہے نسبی اعتبار سے۔ اب اس دور میں وارث پاک کی آمد گنج مراد آباد میں اکثر ہوا کرتی تھی، اور آپ جو تھے وارث پاک مولانا بابا کو چچا میاں کہہ کے یاد فرماتے تھے۔ ساری واقعات جتنی بھی روحانی جو ہم لوگ سب سمانے دیکھتے ہیں اور جو کراماتیں دیکھتے ہیں اور آپ کے مقام و مرتبے کا بیان کرتے ہیں، تو یہ سب شاہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمائی ہیں آپ کے بارے میں۔ کسی نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس مرتبے پہ تھے، ان کا کیا مقام تھا، تو وارث پاک نے جو اس وقت مولانا بابا کے بارے میں باتیں بتائیں وہ لوگوں کو معلومات ہوئی، اور انہوں نے جو اس وقت موجود تھے انہیں اپنا تحریر میں اپنا لائے اور کچھ وہ کتابچے کی شکل میں شائع کرتے رہے۔ مختصراً یہ ہے کہ مولانا بابا کی سوانح اور آپ کے معمولات صبح سے شام تک کیا ہوتے تھے یہ کسی کے بس کا بات نہیں تھی، کیونکہ جو بھی آتا تھا وہ 1 دن 2 دن رکتا تھا، اور بھیڑ اتنی ہوتی تھی کہ اس کو بہت ہی کم وقت مل پاتا تھا آپ کے پاس بیٹھنے کا، اور دور سے وہ جو بھی دیکھتا تو اس میں وہ اگر صاحب قلم ہے تو یہاں سے جانے کے بعد وہ کچھ یہاں کے جو باتیں ہیں وہ لگ دیا کرتا تھا، تو وہ مختصر پوری طور سے مکمل آپ کی کچھ تیار نہیں ہو پائی۔ اسی سلسلے میں ہمارے بڑے ابا حضور بھولے میاں صاحب انہوں نے ایک کتاب نکالی تھی شروعات میں افضال رحمانی کے نام سے، اور اس کے کچھ عرصے بعد رحمت و نعمت ڈالی، اس میں سارے واقعات جتنے بھی تھے وہ سب مرتب کیے، اور لیکن ایک عجیب سی پیاس ابھی بھی باقی رہتی ہے کہ وہ چیزیں جو ہم لوگوں کو اب پتہ لگ رہی ہیں وہ چیز پوری کی پوری ہم لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں، نیٹ کے ذریعے بھی، اور اس کے کیا کہتے ہیں دوسرے اور جتنی لائبریری ہیں پرانی وہاں سے وہ کتابیں جو ملتی ہیں۔ ہوا یہ کہ جو کتاب چھپی وہ لوگوں نے لے جا کے اپنے گھروں میں رکھ لی، تو بابا کی جو باتیں خدمات رہی ہیں دینی ملی اور سماجی کہنا چاہیے ہر صورت سے، اور روحانی، یہ منظر عام پہ اتنی زیادہ نہیں آ پائیں۔ اب یہ دور نیٹ کا آیا تو اس میں وہ کتابیں اب دستیاب ہو رہی ہیں، مثلاً یہ قریب 20-25 کتابوں کے نام ہمارے پاس ہیں، جس میں سے کچھ کتابیں ہم نے منگائی بھی ہیں، تو وہ واقعات صرف ان لوگوں کے ہیں جو اس وقت بیٹھتے تھے آ کے۔ اچھا ہر ایک کی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ لکھ پائے یا اس کو ایک اچھے طریقے سے پیش کر سکے۔ جو بتایا آپ کو کہ جو صاحب تحریر ہوتے تھے اور جن کے قلم وہ ہوتے تھے کتابت والے، وہ ضرور یہاں کی مناظر اور یہاں کے معاملات کو مطلب چھپواتے تھے اور وہ لوگوں کے پاس ہے۔ اسی سلسلے میں اپنے مولانا کیا نام ہے ان کا، منگیری، محمد علی منگیری صاحب بہار کے، وہ مولانا بابا سے بیعت تھے، اور انہوں نے بھی کئی کتابیں شائع کی، کمالات رحمانی، فیضان رحمانی، ارشادات رحمانی، یہ سب چھپتی رہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر اتنا زیادہ مشتہر نہیں ہو پائیں جیسے کہ ہونا چاہیے تھے، اور یہاں کا اپنے خانوادے کا اور یہاں کا مزاج یہ رہا کہ اس طرف دھیان نہیں دیا گیا، شہرت پہ اتنا وہ رہا۔ تو مولانا بابا کی جو خدمات رہی ہیں وہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ آپ کے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے مراد آباد کے کسی جگہ پر تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی آپ کے حیات میں، اس قدر علماء فضلہ حاضر ہوا کرتے تھے، اور سب کے ساتھ
یہ ہوتا تھا کہ بہت مختصر سا وقت دیتے تھے مولانا بابا، آئے جو بات ہوئی کری اس کے بعد رخصت کر دیا کرتے تھے، کیونکہ لوگ پھر پوچھا لوگوں نے کہ اب یہ تو 1 دن 2 دن قیام کے لیے آتے ہیں، تو بابا نے یہ کہا کہ قیام کے لیے تو ضرور آتے ہیں، لیکن اب یہ قیام اگر کریں گے تو میں کہاں رکھ پاؤں گا اور کہاں سے ان کا انتظام کر سکتا ہوں، اتنا زیادہ اس قدر حالات وہ اس وقت اتنے اس میں تھے۔ تو بہرحال ایک درس کا، تدریس کا اور دینی خدمات کا یہ مرکز رہا ہے آپ کے دور میں، لیکن سب سے بڑا المیہ ہماری بارگاہ کا یہ رہا ہے جو کہ کوئی دارالعلوم نہیں قائم ہو سکا، جس کی وجہ سے اس درگاہ کو شہرت تھوڑا سا کم مل پائی۔ اس سلسلے میں بھی کیا وجہ رہی واللہ عالم، ہمیں اس چیز کا علم نہیں رہا ہے، اور ہم خود اب جس وقت یہ والد صاحب کے انتقال کے بعد آج قریب 5 یا 6 سال ہو رہے ہیں، یہ خدمات ہم سر انجام دے رہے ہیں، جو بھی ٹوٹی بوٹی ہم سے ہو سکتی ہے خدمت لوگوں کی، لیکن بے حد ضروری یہ تھا کہ اس وقت ایک اپنا ادارہ، ایک اپنا دارالعلوم ہوتا تو جو لوگ یہاں سے پڑھتے، جو علماء فاضل یہاں سے فارغ ہوتے، وہ پھر یہاں سے جا کے بیان کرتے اور آپ کے جو معاملات تھے اور آپ کی خدمات تھیں وہ بیان ہوتی، تو عوام تک وہی چیز نہیں پہنچ پائی۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے، ہم گجرات جاتے ہیں، بہار، وہاں پہ مدھیہ پردیش بھی جاتے ہیں، ہر طرف ہم دورہ ہوتا ہے، مولانا بابا اتنی ایک ایسی شخصیت ہوتے ہوئے لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہاں اتنا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے مدارس میں وہی یک طرفہ پڑھائی ہوتی ہے، اور جب ان سے بیان کرتے ہیں، یعنی حد یہ ہے کہ بڑے سے بڑے واعظ اور خطیب بھی جب وہ آتے ہیں اور مولانا بابا کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کچھ چند باتیں بتائیے تاکہ میں بیان کروں۔ تو اس کی وجہ یہ رہی کہ مشتہری نہیں ہو پائی، ہمارے یہاں اشاعت نہیں ہو پائی بارگاہ۔ بہرحال اب اس کے لیے کوشاں ہیں، اور آئندہ آگے جتنے بھی اب یہ جو پیڑھی آ رہی ہے ان میں شعور پیدا ہوا ہے اور اس چیز کی طرف بھی دھیان کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو مولانا بابا کی اور ہم آپ سے کیا بتائیں کہ آپ کے بارے میں لوگوں نے خاص طور سے لکھا ہے کہ آپ بیک وقت عاشق الہی اور عاشق رسول تھے، اور سب سے خوبصورتی یہ تھی کہ ادھر اللہ کا ذکر ہوتا تھا، ادھر آپ وجد میں آ جاتے تھے، اور ادھر جب رسول پاک کا کوئی نام لے لیتا تھا تو آپ وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ محبوبیت جو تھی اللہ کی اور رسول کی، آپ کو یہ دونوں محبوبیت حاصل ہیں۔ بزرگوں میں یہ کم چیز پائی جاتی ہے، یا تو وہ عاشق رسول ہے، عاشق الہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ بہت بزرگوں نے، بلکہ مولانا بابا میں یہ کی یہ خصوصیات بتائی ہے کہ عاشق الہی اور محبوب الہی اور محبوب رسول یہ دونوں مقام تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ عاشق رسول کیا حضور کچھ بیان کیجئے کیسے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہر مومن عاشق رسول ہے، لیکن ہر کوئی محبوب رسول نہیں ہوتا۔ یہ اشارہ بڑا تو بابا کے مختصر سا زمانہ، بھائی سندیلے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہیں سے آپ نے والد سے اور ان سے جو بھی گھر میں پڑھا، پھر اس کے بعد لکھنؤ میں نور صاحب ہے نا، یاد ہے کچھ، وہاں سے فرنگی محل، وہاں سے تھوڑی سی بہت تعلیم حاصل کر کے پھر آپ دلی جاتے ہیں، اور آپ کے جو وہ اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جی ہاں، آپ کے استاد محترم تھے، اور آپ بس بہت ہی قلیل عرصہ کہنا چاہیے 1 مہینہ کے قریب وہاں درس لیا، اور پھر واپس جب آنے کے بعد پھر آپ نے جب دوبارہ وہاں پہ سفر کیا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ کو بڑا ہی ملال رہا۔ لیکن اسی بیچ میں پھر آپ کی ملاقات خواجہ
آفاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے تو وہاں سے تمام سلسلہ آپ کا پر ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں. اور بہت مختصر سی آپ کی وہ رہی ہے. یہاں پہ پھر خدمات شروع کری, روحانی فیض لوگوں کو اتنا ہوتا رہا. اور ایک بتائے آپ سے کہ اپنے وقت ان کے وقت میں مولانا بابا کے ہمسر کوئی بزرگ نظر نہیں آتا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وارث پاک ضرور حیات تھے اور آپ دونوں میں اتنا زیادہ ربط تھا, ایک دوسرے کا خیال. اور وہ تو معاملات جو معلوم ہوئے ہیں وہ سب زیادہ تر وارث پاک کی ہی یہ زبان مبارک سے نکلے ہوئے. اور یہاں اسی مسجد میں آپ کا اکثر و بیشتر آنا ہوا کرتا تھا. مولانا بابا بھی تشریف لے گئے ہیں وہاں پہ, وارث پاک کے وہاں پہ. اور کئی واقعات ایسے آئے ہیں کہ نماز پڑھنے کا یا اس کا جو ایک واقعہ ہوتا ہے کہ وارث پاک کو ظاہری میں کوئی نہیں دیکھتا تھا, تو وہ سب چیزیں یہاں پہ ادا کرائی گئیں اور لوگوں کو بتایا کہ یہ وجہ سے یہ ہوتا ہے, تو لوگوں میں وہ رہا. پھر اس میں مریدوں کا سوال وہ آیا. تو یہاں پہ اصل میں سب سے بڑی چیز تھی مولانا بابا کا ایک شریعت کے اوپر بھرپور گرفت رہتی تھی, اور ذرا سا بھی سنت کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو بابا اس کے اوپر بڑا ہی سخت وہ کرتے تھے. تو کوئی مرید ہونے آئے یہاں پہ تو مولانا بابا نے ان سے کہا کہ وہ اظہار کیا انہوں نے مرید, تو بابا نے کہا بعد میں آنا. اور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو بابا سے کہا کہ چچا میاں تم ان کا کاہے کے لیے مرید نہیں کیا؟ تو وہ سمجھ وہ بھی رہے تھے, وہ تو کہیں گے جانتے تو ہو تو وہ بھی سمجھ گئے. تو پھر وارث پاک کہنے لگے اچھا چچا میاں ایک کام کرو, اچھے تم رکھ لیا کرو, برے برے ہمیں دے دیا کرو. اور اس وقت پھر آپس میں ایک عجیب سا جوش پیدا ہوا. تو بابا کہنے لگے کہ ارے تمہیں کیا دے دیا کریں, میرے مرید تمہارے مرید اور تمہارے مرید میرے مرید. یہ سلسلے کا ربط رہا بزرگوں میں, ایک دوسرے سے اتنا وہ رہا. تو کئی باتیں ایسی ہیں جو آج کے دور میں لوگ نہیں سمجھ پائیں گے, لیکن ہاں وہ سب قلم بند ہیں, کتابوں میں ہیں. مسئلے مسائل کا اور یہاں کی جو روحانیت کا ایک عالم رہا ہے وہ بزرگوں نے لکھا ہے. یہاں پہ مطلب اپنی آنکھوں سے سب نظارہ کیا ہوا ہے. لیکن اب وہی چھوٹا منہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اب ہم ذکر کرنے بیٹھ جائیں کہ یہاں یہ ہوتا. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہم نے وہاں پر وہ کچھ دیکھا کہ قلم اب اس کو آگے لکھنے سے قاصر ہے. اور سب سے بڑی شان مولانا بابا کی یہ رہی ہے کہ جب کوئی مسئلے مسائل یا گنجلک مسئلہ ایسا آ جاتا تھا تو مراقبہ کرایا اور کہا آنکھیں بند کرو, اور صاحب حدیث مطلب روایت جس نے لکھی ہے انہی سے وہ پوچھوا دیا کرتے تھے. یہ مولانا بابا کا کمال حاضر تھا. اور کئی حدیثوں میں تو ایک دو مسئلے ایسے آئے تو لوگوں میں ذرا ایک بے چینی رہی کہ حدیث پاک میں تو مطلب یہ ارشاد ہے, مطلب لکھا ہوا ہے, اور بابا کچھ اس طریقے سے. تو اس وقت بابا کو تو کشف کا ایک سب سے بہت بڑی چیز تھی کہ آپ کا کشف بہت ہی زیادہ تھا. اتنا تھا کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ بڑے پیر صاحب کے بعد اگر کشف و کرامات میں کسی سے کا ظہور ہوا ہے تو وہ مولانا بابا کی ذات اقدس ہے. تو آپ کو معلوم تھا کہ یہ مطمئن نہیں ہوئے ہیں, تو اس وقت آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم صحیح کرا دیتے ہیں. تو کہا کہ بیٹھ جاؤ آنکھیں بند کر کے اور مراقبے میں دو زانو ہو کے. تو سب بیٹھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فضل رحمہ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس میں کوئی چوں چرا نہ کیا کرو, کیونکہ یہ ساری حدیثوں کی صحیح وہ ہم سے کر چکے ہیں. آپ بتائیے, یہ کتابی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں, ہے نا مولانا صاحب؟ کہیں پہ غلطی ہو تو بتائیے گا, کیونکہ یہ ڈالیں گے اس کے اوپر, ہے بھائی ایسا. بہت
عجیب بات بتایا کہ جس مقام پہ تھے عقل نہیں وہاں تک پہنچ سکتی. اور بابا کا ایک عجیب تھا وہ رہا ہے. اور سب سے مختصر یہ ہے کہ لوگوں نے آنے کے بعد ایسے ہی سمانے نویس ہوتے ہیں، لکھتے ہیں ڈالنے کے لیے. تو بابا سے عرض کی بابا ہم آپ کے معمولات اور آپ یہ لکھنا چاہتے ہیں، ایک کتاب مرتب کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بابا نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اس میں لکھ دو فضل رحمہ سب کو درکار ہے. کہیں گے یہی میری سیرت ہے، یہی میری زمانے. آپ عجیب سا اس جی ہاں. اور حضور سے نسبت اور قربت آپ کی بہت ایک عجیب سی جب ہم دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتی ہے کہ یہاں لکھا ہے لوگوں نے کہ آپ کو ہمہ وقت حضوری رسالت حاصل تھی. وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا فضل رحمہ کے مقام اور مرتبے کو تو مجھ سے پوچھتے ہو، تمہیں کیا پتہ. یہ وہ شخصیت ہے جو جس کا ہاتھ چاہے حضور پاک کے ہاتھ میں دے دے، ہے نا. تو اب یہاں پہ ان کی بزرگی کا ہم لوگ کیا بیان کریں. یہی ہے کہ چپ چاپ وہ ہوتا ہے. بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب بات ہو رہی ہے تو وہ چیزیں نہیں آتی ہیں ذہن میں جو یہاں کا وہ رہا. لیکن یہ ضرور ہے اور بڑی سادگی ہے یہاں پہ. اور جیسے کہ اب آج کل ہر جگہ ہوتا ہے یہ وہ کرنا یہ کرنا، ایسا کچھ نہیں ہے. گیٹ کھلا ہوا ہے، سامنے ہی ہے آپ کے، جو بھی ہے نہ پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ حضرت ہیں یا نہیں. اب یہ ہمارے ہی وطن وہ نہیں رہا، یہ باپ چچا دادا پردادا یہی رہا. مولانا بابا کے بعد حضور احمد میاں صاحب سجادہ نشین ہوئے، ان کا بھی یہی حال رہا، یہی حجرہ اور یہی جگہ. اس کے بعد پھر بڑے بابا رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہیں رہے. اور سب سے بڑی بات یہ حجرہ ہے اور اس میں حضور بھولے میاں صاحب 40 سال اسی جگہ پہ رہے ہیں. یہ کمرہ ہے اور یہاں مصلی یہ مطلب بیٹھتے تھے اور دن بھر. تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ طریقے سے پوری زندگی گزاری. جی ہاں 40-45 سال اسی رہنا بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ سے. تو مختصر یہ کہ مولانا بابا کی شخصیت اور آپ کی جو علمی ادبی اور ملی خدمات ہیں یہ سمیٹی نہیں جا سکتی. ایک عجیب سے معاملات رہے ہیں. اور کانپور میں ہی میں خود ماشاءاللہ سے اتنے بڑے وہ ہوئے ہیں، جیسے کانپوری تھے نا وہ محمد حسین، ایسی کچھ نام نہیں یاد آ رہا. اور ہر مکتب فکر کے لوگ آتے تھے، یہ ایک سب سے چیز بڑی رہی. اب اس میں یہاں پہ اعلیٰ حضرت بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی کتابوں میں تو لکھا ہے 2 بار، لیکن آئے ہیں وہ 3 بار یہاں پہ. ایک وہاں پھر اس وقت آپ کی عمر میرا خیال ہے 21-22 سال رہی تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اس وقت کے بعد جب دوبارہ حاضری ہوئی ہے تو یہاں سے سلسلہ رکھنا وہ ہوتا ہے، بیعت کا کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ مولانا بابا نے آپ سے فرمایا کہ آپ کا جگہ ماہرہ ہے. تو پھر مولانا صاحب وہاں گئے. پھر تیوارہ یہ مولانا صورتی رحمۃ اللہ علیہ، محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کی یا شادی تھی یہاں پہ گنج مراد آباد میں پیچھے کی طرف. تو اس میں بھی تشریف ساتھ میں لائے تھے. تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کے جو دادا تھے کیا نام تھا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا بابا سے بیعت تھے. تو بریلی شریف میں جو شجرہ پہلا گیا ہے وہ نقشہ یہی کا گیا ہے، سوچیے آپ. اور یہ سلسلہ اب یہ اللہ کی مصلحت اور یہ سب بزرگ جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت سمجھتے تھے اور مولانا بابا کیا ہوا، ورنہ یہ وہ سلسلہ
یہیں سے ہوتا، لیکن کچھ اور سلسلے کو بھی فروغ دینا ہوتا ہے. وہ کچھ مصلحتیں ضرور تھیں جو بابا نے اشارہ کیا کہ آپ کا وہاں پہ حصہ ہے.